السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، بہت ہی بلیسنگ منتھ، بہت ہی ایسا مہینہ جو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا ہم انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ہم مساجد جاتے ہیں، رونق دیکھتے ہیں، مساجد کی جو رونق دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور کیا رونق ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ بہت ہی بلیسنگ مہینہ ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اور جو ہے یہ باتیں سب جو ہوتی ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی باتیں یہ پروگرام میں پیش کی جاتی ہے، تو اس کو بڑا سیریس ہو کر سنیے۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو مجھے بھی اس پر ہدایت عطا فرمائے اور زندگی میں لانے والا بنے، اور آپ سب کو بھی اس باتیں جب آپ علم آ جاتا ہے تو اس پر عمل کریں، اللہ سے مدد بھی مانگے کہ یا اللہ یہ ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مدد بھی ہمیں شامل ہو۔ لیکن ہمیں توجہ لینا ہے، ہمیں انیشیٹ لینا ہے، ہم خود کوشش کرنی ہے، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یہ اتنا پیارا اور اتنا بلیسنگ منتھ ہے، اس میں نہ صرف قرآن مجید کے جو ہے اس مہینے میں نازل کی گئی ہے، بلکہ دوسرے کتابیں پہلی رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے ہیں، اور دوسرے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی ہے، اور جو ہے 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی ہے، اور اسی طرح سے 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے 21 یا 24 یا 8 جو تاخر آتے ہیں، 27 رمضان کو جو ہے قرآن مجید جو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 27 رمضان کو یہ نازل کی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اور مولانا صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، دوبارہ آپ کو ویلکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو چیزیں پوچھ رہا تھا میں، اب خواتین کے لحاظ سے اگر کوئی خاتون روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھ چکی ہے، لیکن منتھلی سائیکل اس کو آ جاتا ہے بٹوین روزے کے حالت میں، تو اس میں کیا روزہ قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بتائیے۔ جی نہیں، اگر یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو وہ ماہواری جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، تو بس جیسے ہی وہ شروع ہوگا یہ عمل تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ذمے روزے کی قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ لیکن حکم اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ کھانا پینا چاہے کھا پی سکتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ کھائے پیے، روزہ تو نہیں ہوگا لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کھائے پیے کچھ بہرحال۔ تو اس لیے اس دن جب وہ اپنے روزے جتنے دن اس کو اب وہ عمل جاری رہے گا، تو جب رمضان گزر جائے گا تو جب وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گی تو یہ دن بھی شامل ہوگا۔ یعنی جی اس جی نے جی جب دن کی ابتدا ہوئی تو یہ روزے سے تھی، لیکن درمیان میں یا 2 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد یا روزہ افطار کے قریب، فرض کریں افطار بھی قریب تھا، تو اس کو یہ جو ہے خون آ جاتا ہے، ماہواری آ جاتی ہے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، خود بخود ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، لہذا جب یہ قضا کرے گی اپنے روزوں کی تو اس اس دن کی قضا بھی کرے گی۔ اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو وامٹنگ آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، اس کا کیا حساب ہے؟ وامٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے قے آئی ہے، اور اس کو یقین ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ کوئی اس کا حصہ اندر واپس نہیں گیا، باہر نکل گئی ہے ساری قے، جی تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے آنے سے، وامٹ آنے سے اگر تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے
تو لیکن اگر منہ بھر کیا، منہ بھر کر آئی ہے بہت زیادہ، یعنی اتنی ہو گئی کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکی، کنٹرول ہو گئی نہیں ہو سکی. اور یہ امکان ہے کہ وہ تھوڑی اندر بھی چلا جائے تو جب جا کر روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں بالکل، پھر روزہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. اگر تھوڑی سی بھی اندر چلی گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن عام طور پہ جب تھوڑی تھوڑی آتی ہے نا مخصوصا، جی تو وہ پھر باہر ہی نکل جاتی ہے، اس کو آدمی تھوک دیتا ہے، کلی کر لیتا ہے. لیکن جب منہ بھر کے آتی ہے کہ اتنی انکنٹرولڈ ہو جائے، بالکل کنٹرول ہی نہ رہے، تو اس صورت میں امکان ہوتا ہے کہ کچھ واپس نہ چلی گئی ہو. ٹھیک تو ٹھیک. اب یہ روزہ رکھنے والے پر ہے، اگر وہ محسوس کرتا ہے یا وہ بہن محسوس کرتی ہے جس کو قے آئی ہے کہ نہیں کچھ حصہ اندر چلا گیا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے ذمہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. دو چیزیں ہیں، یہ بھی اصطلاح ہے. قضا میں تو یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ گیا، روزے کے بدلے روزہ رکھ لے. لیکن بعض دفعہ ڈیلیبریٹلی اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے، جیسے اللہ معاف کرے نوجوانوں میں کئی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا حوالہ صرف اشارتاً دیا جا سکتا ہے. نہیں تو اوپنلی نوجوانوں میں کئی ایسے اوپنلی مسائل بتائیے نظر تاکہ آتے سمجھ ہیں. سکے. تو اگر وہ کیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اور کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں. یعنی ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا پڑے گا، اور پھر کفارہ اس کا یہ تو قضا تھی جو ادا ہوئی. کفارہ پھر یہ ہوگا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. جی 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 میں اس کو ریفریش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نوجوان ہو، بڑے ہو، جو بھی ہو، شادی شدہ ہو، اگر کسی وجہ سے روزے کی حالت میں جو ہے اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے اور جو ہے ہم بستری ہو گئی اور جو ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے ہاں جی، مسلسل ہاں، روزے رکھنے ہیں. اگر عمدن اس کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی اس نے یہ عمل کر لیا ہے، تو اب اس کے ذمے نہ صرف یہ کہ اس روزے کی قضا ہے، بلکہ 2 مہینے کے روزے بھی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. وہ مسکینوں کو کھانا تب کھلائیں گے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ پر وہ 2 مہینے کے روزے چلتے رہیں گے، تھا وقت ہے کہ آپ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں. اگر بیچ میں مس ہو جاتے ہیں ایک آدھ روزہ تو پھر اس کے کیا ہے؟ پھر کنٹینیو. اگر بغیر کسی عذر کے مس کیا ہے، عذر شرعی آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر بغیر کسی عذر کے مس کیا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سب قسم کی نافرمانی ہے اللہ کے لیے. تو اس کا بہت خیال کرنا ہے، بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے. اس کی اللہ اور سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ جو بچے وارننگ دی ان ہے. میرڈ ہیں، جو جی بچے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، نوجوان ہیں، ایک تو یہ کہ خواب میں جو ہے جسے احتلام کہتے ہیں، سوتے میں احتلام ہو گیا، اس پر تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، وہ روزہ اس کا کنٹینیو ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے علاوہ اس نے کوئی عمل کر لیا ہے تو پھر وہ اس کے ذمہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. روزے اس کی لیے حالت میں، ہاں جی اگر ہاں، روزے کی حالت میں ہاں اگر وہ ہینڈ جاب انگلش میں کہتے ہیں، وہ جو ہے خود اپنے اس سے جو ہے وہ کر لیا، ہاں اور جی، یا خواتین بھی کر لیں کچھ یہ ایسی. پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے. اچھا گناہ 2 الگ مہینے. ہے، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اس سے تو بہت زیادہ احتراز کی ضرورت ہے. آج کل کے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے نقصانات شرعی طور پہ کتنے ہیں اور بدنی اور جسمانی طور پہ کتنے ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو اور اس میں مزید آپ کوئی اچھا برش کرتے ہیں پیسٹ لگا کر کہ روزے کی حالت میں کیا اس کا کیا؟ مناسب یہ ہے کہ پھر بغیر پیسٹ کے کریں. مناسب یہ ہے کیونکہ اس میں اگر تو دیکھیں بات تو ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اندر ذرہ نہیں گیا تو ہم کہیں گے آپ کا روزہ نہیں گیا. لیکن امکان اس بات کا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے کچھ ذرات خدا نخواستہ حلق میں چلے نہ جائیں. تو اگر اس نے وہ کرنا ہے تو بہتر اور بیسٹ یہ ہے کہ وہ بغیر پیسٹ لگائے ہوئے کر لے. اور اس میں یہ ہے کہ خلال کر سکتا ہے، دانتوں کا خلال کر لے، دانتوں میں خلال جو ہے تھوڑا تھوڑا جی کر لے، جی 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 اس جی. سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ امکان ہو کہ بھی کہیں بدبو ہے، وہ سمجھ چلی جاتی ہے. عام طور پہ جب آدمی 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک کرے. مسواک ہی تو فرمایا چلو انگلی پھیر لے اپنے مسوڑوں کے اوپر اور اپنے دانتوں کے اوپر، تاکہ اگر کوئی ذرہ ہے بھی
تو اس سے بھی جو ہے دانتوں کی جو ہے وہ بو چلی جاتی ہے. یہ تو اب میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم روزہ کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کی کیا نیت ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں؟ جی اور اس کی صرف اتنی نیت ہے، زبان سے کہہ لے تو افضل ہے، لیکن ارادے کا نام نیت ہے، ارادہ کرنا. تو اگر اس نے ارادہ کر لیا، چاہے رات کو کر لیا یا سحری کے وقت کہا کہ میں اتنا ارادہ کر لیا کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو الحمدللہ اس کا روزہ ہو جائے گا. عربی جو دعا ہے وہ کہنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اچھا ہے. اگر یاد ہو جائے تو دو تو لفظ ہیں، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، 3-4 لفظ ہیں، تو نہیں 4-5 دفعہ بھی پڑھے گا تو یاد ہو جائیں گے. اس کے تو معنی بہتر بتائیے ذرا یہ سا، 1 منٹ میں معنی بتائیے آپ اس کے، اس دعا کے. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اس کا کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ میں دوسرے دن کل والا روزہ رکھتا ہوں، اس کا کچھ؟ ہاں وہ اصل میں یہ ہے نا کہ دیکھیے، چونکہ عام طور پہ وہ روزہ کل کا مفہوم بھی آتا ہے، لیکن معنی اس کے یہی ہے کہ میں آج جو آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے، اس کا روزہ رکھتا ہوں. اور افطار کی بھی دعا آپ بتا دیں، کیونکہ بہت سارے افطار نوجوان کی مختلف دعائیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذهبت الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیاس کو لے گیا، میری رگوں کو تر کر دیا، اور اجر میرے لیے ثابت ہو گیا. اور یہ بھی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ہے. اور بھی مختصر دعائیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی شخص اپنی لینگویج میں دعا کر لے، کیا یہ مناسب؟ کر سکتا ہے، کوئی حرج بچے، نہیں. نوجوان بچے انگلش میں کر لیں یا اپنی اردو زبان، پنجابی زبان، گجراتی زبان میں کر لے سکتے ہیں روزہ کھولتے وقت. اگر اس کو عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے. ٹھیک جیسے ہے. ایک آدمی، جیسے نو مسلم ہوتا ہے نا، اب نو مسلم کو تو اللہ اکبر کہنا نہیں آ رہا فرض کریں، تو اگر وہ یوں کہ اللہ از دی گریٹسٹ اور نیت باندھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کو اللہ اکبر کہنا نہیں آ رہا. اچھا، ابھی آپ نے جو ہاتھ جس طرح سے اٹھائے ہیں، اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں ایک سوال کروں. جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اکثر ہم لوگ جو ہے اس طرح سے ہاتھ لگا کر پھر جو ہے اپنی نماز کو جو ہے باندھتے ہیں، تو اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں. عموماً ہونا چاہیے کہ قبلہ ہاتھ کی طرف، لگانا تو ضروری نہیں ہے. قبلہ کی طرف، ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے. یہ ہاتھ لگانا تو ضروری نہیں ہے. ہاں، لیکن یوں جو کرتے ہیں ہم، تو ہتھیلی قبلے کی طرف نہیں جاتی، تو یہ بھی مسٹیک کو ذرا مسٹیک ضرور ہے، لیکن اس کا حکم یہ نہیں ہوگا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی. نہیں، لیکن پراپر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے آپ، یہی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ اور انگلیاں سب قبلے کی طرف ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا کسی نے ایسے کر کے باندھ لیا تو ہم یہ نہیں حکم کریں گے نماز نہیں ہوئی. ہاں، اس کو تعلیم ضرور کریں گے کہ آپ اس طرح جو ہے ہاتھ سیدھے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم جو ہے کسی کے اوپر یل کرتے ہیں، مطلب غصہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور دوسرے جتنی چیزیں ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں روزے کے ساتھ ساتھ ہم کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا روزہ ٹوٹے گا یا اس کا روزہ مکروہ ہوگا؟ کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی نا غصہ کرنے کی، تو غصے میں تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جائز کام پہ غصہ کیا، ناجائز کام پہ غصہ کیا ہے. مطلب کہ اس کا غصہ کرنا جائز تھا نہیں، وہاں کس کی یا دل ناجائز آزاری، تھا. کس کی دل آزاری کی بہت، اور پھر دوسری چیزیں غیبت ہے، ہاں، سلینڈرنگ ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. اگر غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا تو گناہ ہے، وہ تو اللہ نے حرام کہا نا. غصہ ہے جو ہے، کیا غصہ کہہ رہا ہے، لیکن غیبت کرنا حرام ہے. لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن مکروہ ہوگا، اس کا گناہ ہوگا. ہاں، یہ گناہ گار ہے بالکل. اس میں گناہ کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ جس میں نیکی کی قدر و منزلت بڑھا دی گئی ہے. تو ٹھیک. اگر فرض کرے، یہ ایسی مثال ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن وقت کی وجہ سے اور بعض دفعہ جگہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی جو اجر ہے بڑھا دیتے ہیں.
تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہاں گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جائے. جیسے مکے میں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کے برابر ہے، تو اگر مکے میں بیٹھ کے جھوٹ بولے، وہاں بیٹھ کر غیبت کرے، اور الیاذ باللہ، وہاں کوئی تو وہ اس جگہ کی حرمت کے خلاف کام کرنے سے بھی سزا میں یعنی زیادتی ہو سکتی ہے. اس جی رمضان کے مہینے میں ایک فرض نماز کا ثواب اگر 70 کے برابر چلا گیا، نفل فرض کے برابر ہو گیا، اور آپ کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا 70 دفعہ کہنے کے برابر ہو گیا، ایک آیت کی تلاوت، تو وہ سب اسی طریقے سے اگر اس وقت میں کوئی ایسا کام کرے گا جو غلط ہے، تو ظاہر ہے کہ عین یعنی اس بات کا امکان ہے، اس بات کا کہ پھر سزا میں زیادتی ہو جائے. آخری میں آپ سے دعا کی درخواست ہے، اس سے پہلے تراویح کی اہمیت کر کے دعا کر لیں آپ مختصر سے، اس کا تراویح. بس میں مختصر جواب دیتا ہوں. تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بس اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے دن میں روزہ رکھا حالت ایمان میں اور اس نیت سے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے رات میں شب میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ بات میرے لیے اجر کی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ تو بالکل یعنی کہ امیجیٹ ریوارڈ ہے. باقی آخرت میں کیا اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بہت بڑا ثواب ہے. انشاءاللہ الآخرت نیکسٹ پروگرام میں اور بات چیت جاری رہے گی. ابھی آپ سے دعا کی درخواست ہے. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس پروگرام لائٹ آف اسلام کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کو دین کی اور اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، یا اللہ ان کو ہمیں اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو یا اللہ ہمیں اس پر معاف فرما، اور جو درست باتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس پروگرام کو جو پند و نصیحت کا پروگرام ہے اور ایک طرح سے لوگوں کو اسلام کی طرف اور دین کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینے کا پروگرام ہے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو صاحب پروگرام ہیں ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مقدس میں جس کے پہلے عشرے کو آپ نے رحمت کہا، دوسرے عشرے کو آپ نے مغفرت فرمایا، تیسرے عشرے کو آپ نے آج سے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، یا اللہ ہم اپنے آپ کے فضل و کرم کے سہارے سے آپ سے رحمتوں کے طلبگار ہیں، مغفرتوں کے طلبگار ہیں، آج سے جہنم سے آزادی کے طلبگار ہیں. یا اللہ جو آپ نے روزے کی عبادت رکھی ہے، تراویح کی عبادت رکھی ہے، یا اللہ اس کو ہمیں پورے طریقے سے اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی آمین یا رب العالمین. مولانا صاحب ابھی ہم جو حفاظ اور قراء کلام ایک مجید سنا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما تاکہ وہ تیرے کلام کو صحیح طرح تراویح میں سنا سکیں. جو لوگ سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہمت و قوت دے. آمین یا رب العالمین. اب وقت مکمل ہو گیا ہے. مولانا صاحب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، وقت مکمل ہو گیا ہے. یا رب العالمین مولانا صاحب کی دعا کو قبول فرما، اور یا اللہ جو بھی اچھائی تھی یقیناً آپ کی طرف سے تھی، جو غلطیاں تھی میرے طرف سے تھی، معاف کر دے. اس غلطیوں کو معاف کر کے اس مبارک مہینے میں اس پروگرام کو قبول کرے. اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.